مومن بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے نبی ان کو بتا دے اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں پر اس جنت میں داخلہ کیسے ہونا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، 2 نمبر طریقہ اختیار کر لوں گا، پیر کو راضی کر لوں گا، فقیر کو راضی کر لوں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا نظریہ قرآن میں بیان کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے یا عیسائیوں کے لیے بنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی ان کو کہہ دے ہاتو برہانکم، دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے تو اس کی دلیل لے آؤ۔ جیسے کوئی آج کے دور میں کہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو بریلی کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو دیوبند کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو کوفے کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو بغداد کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو مصر کو چلے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ۔ اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ ان شہروں اور ان کی طرف منسوب مذاہب کی طرف کے اوپر چلنے سے جنت ملتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے؟ نبی کی حدیث میں کہا ہے؟ اگر کوئی ہماری بات کو لے کر کہے تم بھی تو یہ کہتے ہو جو قرآن و حدیث پر چلے وہ جنت میں جائے گا، ہاں اللہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کے قرآن پر چلے، محمد الرسول اللہ کے فرمان پر چلے۔ اس کی دلیل رب کا قرآن ہے خود، اس کی دلیل محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مکے کے مشرکو تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہودی بننے سے جنت نہیں ملے گی، عیسائی بننے سے جنت نہیں ملے گی، اہل کتاب و مکے کے مشرک بننے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی کیسے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد اور عورت جس نے بھی نیک عمل کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ جو ہر جمعے ہم آپ کو سبق سکھاتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان لے آؤ، کس پر؟ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی قُلْ لِي، اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات بتلا دیجئے
ایسا نسخہ تجویز کر دیجئے میں آپ کے علاوہ وہ سوال کسی اور سے نہ کروں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اے پوچھنے والے جو مضبوط بات ہے وہ یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ثابت قدم ہو جا۔ اللہ پر ایمان لانا وہو مومن، یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا مطلوب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی پر ایمان لانا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے جو ہر جمعہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، جس کو مان کر فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ توحید اور رسالت، دو چیزیں ہیں عقیدے میں، توحید اور رسالت دو چیزیں ہیں، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر امر صالح کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بات تو واضح کر دی، اگر مومن نہیں مشرک ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن مشرک ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن مشرک ہے، حج کے لیے جاتا ہے لیکن مشرک ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے اور قبر کے چکر بھی لگاتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے اور پیروں سے، مرے ہوئے پیروں سے بھی مانگتا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے بارے میں فرما دیا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنت کیسے ملے گی؟ ایمان لا کر اور عمل صالح کر کر۔ اور جنت کیسے نہ ملے گی؟ اگر شرک کرے گا پھر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی مشرک جنت میں داخل ہو۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ساتھ فرما دیا پھر جائے گا کہاں؟ جنت نہیں ملے گی تو کوئی اور جگہ نہیں چھپنے کی، جائے گا جہنم میں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو۔ اللہ نے جنت حاصل کرنے کے بارے میں ایک اور آیت میں طریقہ کار یوں متعین کر دیا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی بن کر جنت نہیں ملے،